اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اسلام میں بدشگونیوں کا ماننا بھی منع ہے۔ عام طور پہ کسی جگہوں پر یا کسی گاؤں وغیرہ میں، دیہات وغیرہ میں بدشگونیوں کا بہت رواج ہے۔ ایسا ہو جائے گا تو یہ بدشگونی ہے، ویسا ہو جائے گا تو یہ بدشگونی ہے۔ میں کچھ ایسی بدشگونیوں کو بتاؤں گا جن کو لوگ مانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، حالانکہ اس کا اپنے دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کی کوئی سچائی ہے۔ تو ان بدشگونیوں سے بھی ہم کو بچنا چاہیے اور ان سب باتوں سے ہمیں دور رہنا ضروری ہے۔ زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناؤں گا، آپ کے کام آئیں گی یہ باتیں، پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ جیسے ہم کہیں راستے میں جا رہے ہیں اور بلی راستہ کاٹ جاتی ہے تو لوگ اسے بدشگونی سمجھتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹ گئی، اب ہم اس راستے سے نہیں گزریں گے، پہلے کوئی دوسرا گزر جائے پھر راستہ پار کریں گے۔ یہ بھی ایک جہالت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو یہ بدشگونی نہیں ہوتی۔ اس پر آپ خوب دھیان رکھیں کہ اگر کوئی آپ کہیں جا رہے ہیں یا آپ کی گاڑی جا رہی ہے، موٹر سائیکل ہے یا فور ویلر ہے یا پیدل جا رہے ہیں اور بلی آپ کے راستے سے گزر گئی، اب آپ یہ سمجھتے ہیں ارے اب تو برا ہوگا، جس کام کو میں جا رہا ہوں وہ کام ہوئے گا نہیں یا کوئی انہونی آنے والی ہے، تو فوراً درود شریف پڑھیں اور اللہ کا نام لے کے آگے بڑھ جائیں اور کہیں یہ کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ آپ کے اوپر کوئی آفت و بلا نہیں آئے گی۔ اگر آنے والی ہے بھی کوئی مصیبت یا بلا تو اس کے لیے دعا کریں اور گھر سے جو سفر کی دعا ہے وہ پڑھ کے نکلیں۔ بس اگر یہ کہنا کہ بلی راستہ کاٹ گئی، بلی کو اپشگن ماننا، یہ ہمارے مذہب میں نہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ دوسری ایک اور بدشگونی لوگ مانتے ہیں کہ کسی ایک آنکھ والے کو اگر دیکھ لیتے ہیں، جسے لوگ کانا بیچارے کو کہتے ہیں، اسے دیکھ لیا یا کسی کنر وغیرہ کو راستے میں دیکھ لیا، ہجڑے کو دیکھ لیا راستے میں، تو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے یہ تو بدشگونی ہو گئی، اب میرا وہ کام نہیں بنے گا۔ تو یہ بھی سراسر ناانصافی ہے۔ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے اگر ان کے اندر یہ کمی رکھی ہے تو اس میں ان کی خطا کیا ہے؟ اگر وہ ایک آنکھ اس کی نہیں ہے، وہ کانا ہے بیچارہ، تو اس میں وہ کیا بدشگونی، اپشگن ہو گیا وہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ کانے کو دیکھ لیا راستے میں اب کام نہیں بنے گا، یا ہجڑے وغیرہ کو یا کنر وغیرہ کو دیکھ لیا اب کام نہیں بنے گا، تو یہ بھی بالکل دماغ سے نکال دیں، یہ جاہلانہ باتیں ہیں، ان باتوں پر دھیان نہ دیں۔ اگر کسی ایک آنکھ والے کو دیکھ لیا ہے تو فوراً درود شریف پڑھیں اور الحمد شریف پڑھیں اور دماغ میں یہ بسا لیں اب تو یہ کام بنے گا ضرور۔ اگر پہلے سے دماغ میں شیطان نے ڈال دیا اب تمہارا یہ کام نہیں بنے گا، تو پھر تو وہ بنتا بھی نہیں۔ دماغ میں یہ ڈال لیں کہ اب تو یہ کام بن جائے گا، درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل کوئی بلا و مصیبت اگر آنے والی ہوگی بھی تو بھی ٹل جائے گی۔ جیسا ایک اور رواج ہے، آنکھ کا پھرکنا، الٹی آنکھ پھرکے عورتوں میں یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ الٹی آنکھ پھرکے گی تو یہ ہوگا، مرد کی اگر الٹی پھرک رہی، مجھے تو نہیں پتا کیا کہتی ہیں، بہرحال الٹی آنکھ کا پھرکنا یا سیدھی آنکھ کا پھرکنا اچھا نہیں مانتی،
تو یہ بھی جہلانہ بات ہے، اس کا بھی شریعت میں کوئی اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آنکھ آپ کی پھڑک رہی ہے جو بھی کہہ لیجئے، تو وہ کچھ خشکی وغیرہ سے یا کوئی بیماری وغیرہ سے آنکھ کبھی کبھی خون کی گرمی کی وجہ سے آنکھ پھڑکنے لگتی ہے، دماغ کی نسوں کی وجہ سے دماغ کی نسیں سکڑ جاتی ہیں اس کی وجہ سے، یا آنکھ کی روشنی میں کچھ خرابی پیدا ہو جاتی، اس وجہ سے آنکھ پھڑکتی ہے۔ آنکھ کا پھڑکنا برا نہ مانے۔ ہاں اگر آنکھ پھڑک رہی ہے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی پر 3 مرتبہ درود شریف اور 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر پھونکیں، اور جو آنکھ پھڑک رہی ہو اس آنکھ پر ایسے کر کے رکھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی آفت مصیبت پریشانی آنے والی ہوگی بھی، اول بات تو آنکھ پھڑکنے سے آفت مصیبت پریشانی نہیں آتی ہے، اگر آنا ہے تو وہ تو ویسے ہی آئے گی۔ یہ پہلے کی بڑھیوں نے من گھڑنت کہانیاں بنا لی، ایسا کچھ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے، نہ کسی شریعت میں، نہ کسی حدیث سے ثابت ہے۔ تو ہمیں وہی بات ماننا چاہیے جو ہماری شریعت ہمیں بتا رہی ہے، وہی باتیں ہمیں ماننا چاہیے۔ تو آنکھ پھڑکنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، اگر آنکھ پھڑک بھی رہی ہے تو درود شریف اور الحمد شریف پڑھ کر اس کے اوپر دم کر کے اس کو رکھ لیں، صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے۔ ایک اور بدگمانی لوگ کرتے ہیں، جیسے قینچی بجانا کہ قینچی نہ بجاؤ اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں، قینچی نہ بجاؤ اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں، یا چابیاں نہ بجاؤ اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک جاہلانہ بات ہے۔ نہ قینچی بجانے سے لڑائی ہوتی ہے، نہ چابیاں بجانے سے لڑائی ہوتی ہے۔ لڑائی صرف اس زبان کی زیادہ بولنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو گھر میں لڑائی ہوتی ہے یا باہر لڑائی ہوتی ہے، دکانوں پر لڑائی ہوتی ہے، کارخانوں میں لڑائی ہوتی ہے، اسکولوں کالجوں میں لڑائی ہوتی ہے، آفسوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ کیوں ہوتی ہیں؟ صرف اس زبان کی فضول گوئی کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں، فضول گوئی کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں، یا عورت اور لڑکی کی بنا پر ہوتی ہیں، یا دولت کی بنا پر ہوتی ہیں۔ لڑائی کی وجہیں صرف یہ ہیں۔ اور اگر یہ کہنا کہ قینچی بجانے سے لڑائی ہوتی ہے یا چابیاں بجانے سے لڑائی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک من گھڑنت بات ہے، اس پر بھی ہمیں عوام کو دھیان نہیں دینا چاہیے۔ یہ سب من گھڑنت باتیں ہیں، اس سے دین اور اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان سب باتوں کو ہمیں نہ ماننا چاہیے۔ لڑائیاں صرف اور صرف اس زبان کی زیادہ بولنے کی بنا پر ہوتی۔ اگر آپ گھر میں یا باہر کہیں بھی زیادہ بولو گے، جتنا بولو گے اتنا ہی آپ کے لیے مضر ہے، کم بولنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ میں نے دیکھا روڈوں پر، ہوٹلوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور بحث و مباحثہ کرتے ہیں، شریعت میں بھی بحث و مباحثہ کرنے لگتے ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی میں نے خود دیکھا، ایک صاحب، یہ محرم کا مہینہ چل رہا تھا، اور ایک صاحب نے وہ پیگی جو بنتے ہیں وہ گزر رہے تھے، تو انہی نے کہہ دیا ان سے کہ یہ شریعت میں اس کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ انہی نے بات حق کہی، شریعت میں اس کی کوئی سچائی نہیں ہے، یہ پیگی بننا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ بات انہی نے صحیح کہی، اور وہ بس برا مان گئے۔
اور اتنی بات بڑھ گئی کہ گالی گلوچ پر آمادہ ہو گیا وہ شخص. تو روڈوں پر اس طرح کی باتیں کرنے سے بچے. اس میں بحث اور مباحثہ ہوتا ہے اور لڑائیاں ہوتی ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں. قوم کی اصلاح ہی اگر کرنا ہے تو اس کو سمجھانے کا طریقہ جو ہے اس طریقے سے سمجھائے, مسجد میں سمجھائے. یہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر بحث و مباحثہ کرنا, گلیوں میں اور روڈوں پر کھڑے ہو کر بحث و مباحثہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اس سے قوم کی اصلاح نہیں ہوتی ہے اور قوم میں لڑائی اور جھگڑے اور فساد شروع ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کوئی دین کی بات کسی جاہل محفل میں بیان کر دو تو وہ تو کوئی تعزیے دار ہے اور وہ ڈھول بجا رہا ہے, ناچ رہا ہے, گا رہا ہے, ڈھول بجا بجا کر ناچ رہا ہے, اور اب آپ وہاں جا کر اس سے یہ کہیں کہ یہ بند کرو, یہ سب شریعت میں منع ہے, تو کیا وہ آپ کی مان جائے گا؟ آپ سے لڑنے اور جھگڑنے پر طلوع ہو جائے گا, تل جائے گا, آپ سے جھگڑا کرنے پر تل جائے گا وہ. اس لیے جہاں پر موقع ہو وہاں پر بات کرنا مناسب ہوتا ہے, ہر کہیں شریعت کی بات کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا. جیسے ایک بزرگ نے اپنے واعظ میں بہت اچھی باتیں عرض کریں, اتنا عمدہ ان کا واعظ تھا کہ لوگ ان کے واعظ کو سن کر رونے لگے, آنسوؤں سے رونے لگے. ان کے واعظ سے پبلک کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگے. ان کے مرید, ان کے شاگرد بھی وہاں موجود تھے جو واعظ بیان کر رہے تھے. انہی نے وہی واعظ سن کر اپنے دل میں سب بھر لیا اور ایک جگہ وہی بیان جو انہی نے بیان کرا تھا, ان بزرگ نے جو وہ بیان کرا تھا, وہی بالکل وہی باتیں انہی نے ایک محفل میں ایک جگہ جلسے میں وہی باتیں, جیسے بہت سے لوگ مولانا لوگوں سے سن کر, مولانا لوگوں کی تقریریں سن کر ہی, ایک دوسرے کی سن کر ہی باتیں الگ الگ بیان کرتے ہیں. جیسے کتابیں ہیں, جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا کہیں نہ کہیں سے ہاں پہلے کے جو خطیب تھے انہی نے ہی اپنے علم سے جو باتیں لکھ دی. اب تو سب نقل ہے, کہیں کی اینٹ, کہیں کا روڑا, ادھر سے لائے ادھر سے لائے, ادھر سے نکالی ادھر سے نکالی اور کتاب لکھ دی اور اپنا نام اوپر لکھ دیا. جو پہلے کی کتابیں ہیں ان کتابوں کی تو بات ہی الگ ہے. احیال العلوم ہے, کیمیائے سعادت ہے, ایسی کتابیں ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کا دل بالکل پلٹ جائے گا. وہ کتابیں تھیں, ان کتابوں سے دل پر اثر ہوتا تھا. ایسے ہی جو میں بات بتا رہا تھا تو ان کے شاگرد نے وہی باتیں سن کر دوسری جگہ بیان کریں. جب دوسری جگہ بیان کریں تو لوگوں نے ان کے واعظ کو نظر انداز کر دیا اور ہنسی مذاق کر رہے, سن رہے, لیکن کچھ دل پر اثر نہیں ہو رہا.
اشارے بھی ہو رہے ہیں, ہنسی مذاق بھی ہو رہی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کہیں محفلوں میں میلاد شریف ہوتی ہے, اس میں عورتوں کی میلاد شریف ہوتی ہے, اس میں عورتیں وہ تو پڑھ رہی ہیں بیچاریاں چوکی بیٹھی, اور عورتیں دنیا کی باتیں کر رہی ہیں. ایسی مردوں کے جلسے میں بھی وہ تو بیچارے بیان کر رہے ہیں اور تم ادھر ٹہل رہے ہو ادھر ٹہل رہے ہو. جلسے میں اتنا روپیہ لگا, سجاوٹ میں اتنا روپیہ لگایا گیا. اب جب مولانا صاحب آ گئے ہیں, بیان کر رہے ہیں, اگر اچھا بیان ہے, اس وقت مولانا لوگوں کو بھی بس اللہ ماشا سب نہیں, اصلاحی تقریر شاید ہی ایک آدھ کرتے ہیں, ورنہ سب اصلاحی تقریر کرنا چاہیے جس سے قوم کی اصلاح ہو, قوم آپس میں پھٹے نہ. ایسی باتیں نہ بیان کرو جس سے قوم میں اختلاف پیدا ہو. بہرحال تو انہی نے وہی باتیں جو اپنے مرشد سے سنی بیان کریں, تو لوگوں نے کچھ ان کے دل پر اثر نہیں ہوا, اور وہی باتیں وہ جو آپ نے بیان کریں تو وہ رو رہے تھے. آپ نے آ کر, اس مرید نے آ کر اپنے پیر سے شکایت کری کہ حضرت وہی باتیں میں نے بیان کریں جو آپ نے بیان کریں, اور آپ کے بیان سے تو لوگ رو رہے تھے, اور میرے بیان سے کچھ دل پر اثر نہیں ہو, ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. تو ان کے مرید نے جواب دیا کہ تم مرغیوں کے بازار میں گھوڑے بیچنے گئے کیوں؟ سننے والی بات ہے. تم مرغیوں کے بازار میں گھوڑے بیچنے گئے کیوں؟ ارے مرغیوں کے بازار میں گھوڑے بیچنے جو چلا جائے تو وہ بے وقوف ہوگا نا. مثال دی جیسے انہی نے کہیں جاہلوں میں وہ وہی باتیں بیان کر دیں. کبھی میرا بتانے کا مطلب یہ ہے, جہاں سے میں شروع ہوا تھا, کہ بات کو بھی اور حدیث کو بھی ٹائم پر موقع کا موضوع دیکھ کر استعمال کرنا چاہیے. اگر آپ کو کچھ احادیث وغیرہ کا آپ نے مطالعہ کر لیا ہے, آپ کو حفظ ہو گئی ہیں, یاد ہو, اب وہ ہوٹلوں پہ بھی وہ حدیث سنائی جا رہی ہے, روڈوں پہ بھی وہ حدیث سنائی جا رہی ہے. نہیں, منع ہے. ایسی جگہ پر حدیث بیان نہ کرو جہاں پر حدیث کا لوگ مذاق اڑائیں. حالانکہ انہی نے بات صحیح کہی تھی کہ یہ پیگی بننا یا گھنگرو باندھنا, یہ چھم چھم کر کے روڈوں پہ گھومنا, شریعت میں کہیں سے ثابت نہیں, کچھ نہیں. ان کی بات کا برا مان. تو انہی نے وہی بات, اسی لیے میں نے اس بات کو لمبا کرا کہ دیکھیے کہیں کہیں پہ اپنے علم کو صحیح استعمال کرنا بھی بہت مشکل بات ہے. اس لیے جو انسان کی اندر یہی جو میں نے باتیں بتائی ہیں, یہ غلط فہمیاں ہیں, ان غلط فہمیوں کو دور کرے اور ان بدشگونی باتوں سے بچے. جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں چھینک آنا اپشگن مانتے ہیں, یہ بھی اپنی شریعت میں, اپنے مذہب میں ایسا کچھ نہیں ہے. چھینک آنا بھی اچھا مانا جاتا ہے. جب چھینک آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اللہ کی تعریف کیوں بیان کرتے ہیں؟ یہ بھی یہاں پر بھی یہ بھی بات سمجھ لیں کہ اللہ کی تعریف ہم کیوں بیان کرتے ہیں. جب چھینک آتی ہے تو اللہ کی تعریف ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں جب چھینک آتی ہے تو الحمدللہ جب کہتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو اس کا منہ, اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. بگڑ جاتا ہے نا, کیسا چہرہ کیسا ہو جاتا ہے. آپ شیشے میں دیکھیے, جس وقت آپ کو چھینک آتی ہو
بہت سے لوگوں کا تو بہت ہی برا منہ بنا کے چھینکتے ہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے نا، اور پھر جب چھینک ختم ہو جاتی پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ تو کون کرتا ہے صحیح؟ اللہ کرتا ہے نا صحیح اس چہرے۔ اگر اللہ چاہے تو ویسا ہی ہو جائے جیسا تھا، جیسا چھینک آنے پر آپ کا چہرہ ہو گیا تھا ویسا ہی رہ جائے۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کی حمد فوراً اللہ کی حمد کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، جیسا میرا چہرہ تھا ویسا تو نے پھر کر دیا۔ الحمدللہ جیسا چہرہ میرا تھا تو نے ویسا ہی پھر کر دیا، اگر تو چاہتا تو میرا چہرہ بگاڑ سکتا تھا۔ جیسے لوگوں کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، لقوہ مار جاتا ہے، فالج مار جاتا ہے، تو ان کا کسی کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، بیچاروں کا لقوے میں منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو ٹھیک کر دیتا ہے۔ ایسے ہی منہ، اب لوگ اگر اس کو اب بدشگونی کہیں کہ یہ بدشگونی ہے، ارے یار تم نے چھینک دیا، ہم اس کام کو جا رہے تھے، اب میرا یہ کام نہیں بنے گا، نہیں اب تو اور بنے گا۔ چھینک نے گواہی دی، چھینک نے گواہی دی۔ ویسے بھی حدیث پاک میں اگر دو شخص باتیں کر رہے ہوں، سچی باتیں، اگر دو شخص باتیں کر رہے ہوں اور ان دو شخصوں میں کسی کو چھینک آ جائے تو اس بات کی یہ چھینک گواہی دے رہی ہے کہ یہ بات سچ بول رہا ہے، یہ بات سچ بول رہا ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، چھینک گواہی دیتی ہے۔ ہاں جمائی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے، چھینک اللہ کی طرف سے اور جمائی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے۔ اس لیے جیسے نماز میں جمائیاں کچھ زیادہ آتی ہیں، نماز میں انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو جمائیاں اس کو کچھ زیادہ ہی آتی ہیں، کچھ تو گیس کی بیماری جنہیں ہوتی ہیں انہیں آتی ہیں، اور ویسے ہی آپ ویسے نہیں آئیں گی جمائیاں، اور جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا بس جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے جب نماز میں انسان کھڑا ہو تو اسے یہ چاہیے کہ اگر جمائی آ گئی ہے یا آ رہی ہیں جمائیاں وغیرہ تو اس کو یہ چاہیے کہ منہ کو بند رکھے، جمائی نہیں آئی منہ کو بند کر لے۔ لوگ پورا منہ چیر دیتے ہیں اور آوازیں بھی نکالتے ہیں، یہ نماز میں درست نہیں ہے۔ نماز میں جمائیاں آنا یہ درست نہیں ہے۔ جمائیاں آ رہی ہیں، اگر کوئی بیماری کی وجہ سے آ رہی ہیں تو الگ بات ہے، گیس کی بیماری لوگوں کو ہوتی ہے اس سے بھی بہت آتی ہیں، اور ویسے اگر آ رہی ہیں نماز کے باہر نہیں آ رہی ہیں اور نماز میں آ رہی ہیں تو سمجھ لیجیے کہ یہ شیطان کی طرف سے جمائیاں آ رہی ہیں۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں، منہ کو بند کر لیں، جب جمائی آئے جب منہ کو بند کر لیں۔ اس لیے چھینک کو اپشگونی نہ سمجھیں، نہ کسی ایک آنکھ والے کو اپشگن مانے کہ یہ میرے سامنے سے گزر گیا اپشگن ہے، نہ کسی کنر یا ہجڑا اگر کوئی آپ کے سامنے سے گزر گیا، نہ بلی راستہ کاٹ گئی تب بھی یہ سب باتیں، قینچی بجانا، چابیاں بجانا، یہ سب باتیں اس سے لڑائی ہوتی ہے، یہ سب باتیں منع ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان سب باتوں کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سی ابھی ایسی باتیں رہ گئی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان سب باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مشکلات اور پریشانیاں ہم سب کی دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو پانچوں وقت کا نمازی بنائے۔ اللہم آمین ثم آمین۔